تو ایک افسوسناک خبر ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایران جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اس کو اسلامی ملک بھی گنا جاتا ہے، اس نے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ میزائل، کچھ ڈرونز کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے، ابھی یہ ظاہر تحقیقات چل رہی ہیں، تو حملہ کر دیا ہے پاکستان کی فضائی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ پاکستان کا ایک ضلع ہے پنجگور، اس میں ایک کوہ سبز کا علاقہ ہے، وہاں حملہ کیا۔ پاکستان نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے آپس میں رابطے ہیں، کئی چینلز ہیں، بات ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح اچانک ایک حملہ کر دینا۔ اب ایران کا ڈاکٹر صاحب کہنا یہ ہے کہ یہاں ایک کوئی کالعدم تنظیم ہے جو مطلوب ہے شاید ایران کو، اس کے کچھ ہیڈ کوارٹرز تھے یا کوئی بڑی شخصیت موجود تھی، جبکہ پاکستان کا کہنا کہ ایسا کچھ نہیں، ایک آبادی میں گھرے ہیں ان کے میزائل آ کے، اور کوئی 2 بچے اور 3 بچیاں یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ عجیب و غریب معاملہ ایران کا سمجھ نہیں آتی کہ اس نے یعنی پچھلے 3 دنوں میں 3 ممالک پر 3 حملے کر دیے۔ ایک تو عراق پر حملہ کیا، 11 بیلسٹک میزائل داغ دیے، کہا کہ یہاں موساد کے کوئی ہیڈ کوارٹر تھے یا ان کا کوئی معاملہ تھا۔ پھر شام پر کر دیے، کہاں یہاں دولت اسلامیہ کے کچھ لوگ تھے۔ پھر پاکستان پر کر دیا، ہمارے یعنی بلوچستان کے جس علاقے کا میں نے ذکر کیا کہ یہاں بھی ہمارے کچھ مطلوب لوگ تھے۔ یہ بڑی عجیب ڈاکٹر صاحب صورتحال ہے، بڑی خوفناک صورتحال ہے، کس طرح کا معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک حملے کی بات ہے تو اس کو تو قابل مذمت اور قابل افسوس ہی کہنا ہے، لیکن اس وقت جو پوری دنیا کی صورتحال ہے اور خاص طور پہ اس خطے کی صورتحال ہے، اس میں اس حملے کے بڑے دور رس نتائج ہیں جو بہت ہی منفی اور خطرناک نوعیت کے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان اور ایران دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایک مسئلہ رہا ہے ماضی میں، اور وہ رہا ہے سعودی عرب کی وجہ سے، کہ بعض اوقات پاکستان کو بیلنس کرنا ممکن نہیں رہتا تھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ دونوں مسلمان ممالک تھے، دونوں مسلمان ممالک تھے، اور لیکن دونوں کی آپس کی کوئی نہ کوئی چشمک باقی رہتی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو بیلنس کرنا جو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو اب تو تعلقات دونوں سے رکھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو خارجہ حکمت عملی ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ نازک یعنی مقام تھا، اور پاکستان کو بہت نزاکت کے ساتھ دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑے، اور خطے میں پاکستان کسی سے دشمنی مول لے بھی نہیں سکتا، اور کوئی ایسا پاکستان کا ٹارگٹ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں اب تو وہ بھی صورتحال ختم ہو گئی تھی کہ ایران اور سعودی عرب جو باہمی طور پر قریب آئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، تو اس سے تو صورتحال بڑی اچھی ہو گئی تھی، اور یہاں خطے میں فضا بہت اچھی تھی، ایک یونٹی کی اور ایک اتحاد کی فضا تھی، اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اس معاملے میں خوش تھے کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں آپس میں قریب آئے ہیں۔ اس درمیان میں ترکی کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے، اور ان کے قریب آنے سے جو ماحول پیدا ہوا تھا، اس کا صرف پاکستان کو نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک کو اور اس خطے کو فائدہ ہوا، اور اس فائدے کے جو اثرات اور نتائج تھے، جو فوائد تھے، وہ تو ابھی حاصل کرنا تھے۔ ابھی تو ہم سوچ رہے تھے گویا پاکستان اور یہ سارے ممالک کے اس سے جو ہے وہ کتنی بہتری آئے گی اور معاملات بہتر ہوں گے، اور ایسے حالات میں اور ایسی صورتحال میں بغیر کسی یعنی وجہ کے اور بغیر کسی پیشگی بغیر کسی پیشگی وارننگ کے اور بغیر کسی اشتعال کے ایک حملہ کر دینا، اور حملہ پھر آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ خبر 3 طرف حملہ کرنے کی ہے، تو یہ تو اور ہی بہت ایک جنونی قسم کی بات لگتی ہے کہ آپ اپنے 3 طرف کے ہمسایوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں۔ تو ویسے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اب ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تو ہے، لیکن باقیوں کے ساتھ بھی غلط ہے۔ اور اس صورتحال میں اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرتے ہیں اور کسی ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اس کی سالمیت کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس کے تو خطرناک سے خطرناک نتائج برآمد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب یعنی ابھی تک معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، آئندہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کچھ؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اب فوری طور پر تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا نا کہ جو حملے کی وجوہات ہیں وہ وہی ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، تو آہستہ آہستہ تجزیہ کار یا جو انویسٹیگیٹو جو ادارے ہیں جو وہ اس کی تحقیقات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا اس کے پیچھے اصل موٹیوز کیا تھے۔ تو اس وقت تو وہ موٹیوز ہیں جو بادی النظر میں سامنے آئے ہیں، اور ان موٹیوز میں بھی کسی صورت بھی اس میں کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ اس طرح کا حملہ کیا جائے، اگرچہ اس کے اندر اگر کسی کالعدم تنظیم کے کوئی افراد موجود بھی ہوں۔ تو پاکستان کا اور ایران کا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپس میں کہ سیکیورٹی معلومات ایکسچینج نہ کر سکیں یا ایک دوسرے کو کہہ کے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہ کروا سکیں، اس یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کرنا اور بغیر کسی پیشگی وارننگ اور بغیر کسی اشتعال کے حملہ کر دینا اور پھر سادہ آبادی، عام آبادی کے اوپر، عوام کے اوپر حملہ کرنا اور اس طرح کی کیجولیٹیز بھی ہونا، یہ بہرحال پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اور یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور اس کا پھر مستقبل کا جو نقشہ ہے اس کے تبدیلی کے امکانات پھر بہت بڑھ جاتے ہیں اور بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم گویا اب اس مخمصے میں ہو جائیں گے، پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ایران ہے یہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن۔ ہم تو اس کو، ایران کو تو آج تک پاکستان اپنا دوست گردانتا رہا ہے، اور پاکستان کی افغانستان کے ساتھ بھی ایون، اور چاہے جتنے بھی حالات خراب ہوں پاکستان ان کو دوست ہی گردانتا ہے، سعودی عرب کو بھی، جتنے اس خطے کے تو ترکی کو بھی، جتنے اس خطے کے ممالک ہیں پاکستان ان کو اپنا دوست ہی سمجھتا ہے، اور کسی صورت کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی نہ پاکستان کی پلاننگ میں ہے اور نہ پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بغیر کسی وجہ سے اس طرح کا جو حملہ کر دینا، تو میرے خیال میں پاکستان کو اس کے اوپر شدید مذمت بھی کرنی چاہیے، اور جو بھی ہمارے انٹرنیشنل فورم ہیں ان کے اوپر اس کو اٹھانا بھی چاہیے، اور باہمی طور پر اگر ایران کے ساتھ میرے علم میں ہے ابھی ایک وفد گیا ہوا ہے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، اور بہت اچھے رابطے پاکستان کے اور ایران کے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک وفد گیا میرے علم میں ہے کہ اس میں 5 وائس چانسلرز گئے ہیں، اور HEC جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے چیئرمین گئے ہوئے ہیں، اور اس میں خیر سگالی کے طور پر بہت سارے MOUs جو ہیں آپس میں جو سمجھوتے ہونے وہ اس کے اندر یعنی پروگرام میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 500 اسکالرشپ لے کے گئے ہیں ہمارے جو یہ وفد جو گیا ہے، بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، اور 500 اسکالرشپ لے کے گئے ہیں کہ وہ ایرانی طلبہ کو یہ اسکالرشپ دیں گے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے جو پاکستان اور ایران اور زیادہ قریب آئیں۔ جب اس طرح کے اتنے اچھے حالات چل رہے ہوں اور اتنے معاملات چل رہے ہوں تو ایسے میں ایک دم حملہ کر دینا، یہ تو ان سارے خیر سگالی کے جذبات کو اور خیر سگالی کے معاملات کو سیبوتاژ کرنے کے مترادف ہے، اور اس کی کسی صورت بھی کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا، مذمت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔